اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ماہن اسٹوڈیو۔ میں بہت ہی زیادہ عرصے کے بعد اپنی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مڈل انگلش اور اینگلو نارمن پیریڈ۔ درمیان میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں ویڈیوز کو پوسٹ نہیں کر پائی، لیکن یہ ویڈیو جو کہ میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھی انگلش لٹریچر کے بارے میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ پوسٹ کر دیتی ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اینگلو نارمن پیریڈ جو کہ 1100 سے 1500 تک رہا۔ دا نارمنس ہو ور ریزائڈنگ ان نارمینڈی۔ نارمینڈی کیا ہے؟ نارمینڈی فرانس کا جو پہلا نام تھا وہ نارمینڈی اس کو کہا جاتا تھا۔ تو جو نارمان تھے وہ نارمینڈی کے رہنے والے تھے۔ ڈیفیٹڈ دا اینگلو سیکسن کنگ ایٹ دا بیٹل آف ہیسٹنگ اینڈ کنکرڈ انگلینڈ۔ جو اینگلو سیکسن کا کنگ تھا الفریڈ کنگ، تو جو اینگلو نارمن تھے انہوں نے اینگلو سیکسن کنگ کو شکست دی تھی بیٹل آف ہیسٹنگ میں، تو انہوں نے جو انگلینڈ تھا اس کو فتح کر لیا تھا۔ The Norman conquest inaugurated a distinctly new epoch in the literary as well as political history of England۔ جو یہ نورمان کی جو فتح تھی نا، انہوں نے انوگریٹ کیا تھا، مطلب کہ شروع کیا تھا، جاری کیا تھا، نیا پولیٹیکل ہسٹری تھی، نیا لٹری ورک تھا۔ The Anglo-Saxon authors were then as suddenly and permanently displaced as the Anglo-Saxon king۔ جو اینگلو سیکسن جو ایرا تھا اس کے جو آتھرز تھے، جو رائٹرز تھے، وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئے تھے اچانک، جیسے کہ اینگلو سیکسن کا کنگ ختم ہوا تھا۔ The literature afterward read and written by Englishmen was thoroughly as completely transformed as the sentiment and taste of English rulers۔ جو اس کے بعد کا لٹریچر تھا وہ جو وہاں پہ جو انگلش رولرز تھے ان کے ٹیسٹ کے مطابق وہ چینج ہوتا گیا۔ ہم نے یہ جو پورا ایرا ہے اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کریں گے، ہم اس کی پریسی بنا کے کریں گے، مطلب کہ اس میں سے کچھ پارٹس ہم کریں گے اور کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہم نے فی الوقت یہ یہاں سے یہاں تک ہم نے کر لیا اس کو، اور ہم بھی یہاں سے اب شروع کریں گے۔ نو افیکٹو پروٹیسٹ واز پاسبل بائی دا اینگلو سیکسن اینڈ انگلش تھرو آؤٹ فار سینچریز ٹو کم واز لارجلی فیشن ان دا مینر آف فرینچ۔ تو کوئی گریٹسٹ پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، کوئی افیکٹو پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، مطلب کہ ان کا دفاع نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو ہم نے یہ یہاں تک کر لیا، اوپر والا تھوڑا سا پیراگراف، نیچے والا وہاں تک، اور یہ یہاں تک۔ تو اس کو ملا کے لکھنا ہے، لکھتے وقت فی الحال تو پڑھتے وقت تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے کیونکہ میں نوٹ سے پڑھا رہی ہوں، تو جب ہم لکھنا شروع کریں گے کسی ٹیسٹ میں یا پیپر میں تو ہم ایسے ان کو پارٹس میں لکھیں گے، مطلب کہ لکھیں گے ترتیب کے ساتھ، لیکن وہ اس طرح سے ہوں گے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے درمیان والا وہ جو ورڈنگ ہے وہ بھی مشکل ہے اور سمجھنے میں بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ لوگ صرف اتنا ہی کر لیں جتنا ہمیں کرایا گیا، ہم آپ کو اتنا ہی کروا رہے ہیں۔ آگے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اٹ از ٹرو سے۔ It is true that before the Norman conquest, the Anglo-Saxon had a body of native literature distinctly superior to any European vernacular۔ جو اینگلو نارمان تھے اس سے پہلے جو تھا لٹریچر تھا، ابائی لٹریچر تھا ان کا اینگلو سیکسنز کا، وہ پورے یورپین کنٹریز میں فیمس تھا۔ بٹ ون کین ناٹ ڈینائی دیٹ دا نارمنس کیم ٹو دیئر لینڈ وین دے گریٹلی نیڈیڈ این ایکسٹرنل اسٹیمولس، کہ اس کو بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جب نارمان ان کی زمین پر آئے تو انہیں بیرونی مدد کی بہت ضرورت تھی۔ اب اینگلو نارمان کیسے آئے پہلے وہ بتا دیتی ہوں۔ جو اینگلو سیکسن تھے ان کو مدد کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے اینگلو نارمن کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تو جب اینگلو نارمن وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ بیٹل آف ہیسٹنگ ہوئی جس میں کنگ جو الفریڈ تھے وہ مارے گئے، تو جو شکست ہوگی وہ اینگلو سیکسن کی ہوگی، اور جو زمین تھی اس کو ہم اینگل لینڈ اور اب جو ہے اس کو انگلینڈ بولا جاتا ہے، اس پہ اینگلو نارمانز نے قبضہ کر لیا۔ تو نارمانز اس لائن میں وہی بتایا گیا کہ نارمانز اس وقت یہاں پر آئے جب اینگلو سیکسن کو بہت ضرورت تھی کسی بیرونی مدد کی، لیکن ان کے وہاں آنے کے بعد لوگوں میں تبدیلی آئی۔ The conquest effected a wholesome awakening of national life۔
جو قومی تھے لوگ تھے ان کی زندگی کو بیدار کیا. دا پیپل ور سڈنلی انسپائرڈ بائی اے نیو ویژن آف گریٹر فیوچر. جو وہاں کے رہائش پذیر تھے جو لوگ تھے وہ اچانک انسپائر ہونا شروع ہو گئے تھے زندگی کے یا اپنے مستقبل کے نئے ویژن کو دیکھتے ہوئے. دے بیکیم یونائٹیڈ ان اے کامن ہوپ. وہ اکٹھے ہو گئے, وہ متحد ہو گئے. ان کورس آف دا ٹائم اینگلو سیکسن لاسٹ دیئر انیشیل ہاسٹیلٹی ٹو دا نیو کمرز. جو وہاں پہ آنے والے نئے لوگ تھے انہوں نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی. اینڈ آل بیکیم پارٹ اینڈ پارسل آف ون نیشن. اور سب کیا بن گئے, ایک قوم کا حصہ. The Normans not only brought with them soldiers and artisans and traders, they also imported scholars to revive knowledge, chroniclers to record memorable events, minstrels to celebrate victories or sing of adventure and love. جو نارمنس تھے وہ اپنے ساتھ سولجر, آرٹسٹ اور تاجروں کو ہی نہیں لائے تھے بلکہ وہ اپنے ساتھ اسکالرس کو لائے تھے اپنی نالج کو ریوائیو کرنے کے لیے. کرونیکلز کو لائے تھے اپنی جو میموریبل ایونٹس تھے ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے. منسٹرلس کو لائے تھے اپنی خوشیوں اپنی فتوحات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. ایڈونچر اور لو کے سانگ گانے والوں کے لیے. دا گریٹ ڈفرینس بٹوین دا ٹو پیریڈس. اب یہ کیا ہے, یہاں سے ہم اس کا کنٹراسٹ یا ڈفرینس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک الگ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ واٹ از ڈفرنٹ بٹوین اینگلو سیکسن اینڈ اینگلو نارمن پیریڈ, اور کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بٹوین اینگلو سیکسن اینڈ اینگلو نارمن. تو ہم یہاں سے پڑھتے ہیں دا گریٹ ڈفرینس بٹوین دا ٹو پیریڈ. جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے ان دو پیریڈس کے درمیان اینگلو سیکسن اینڈ اینگلو نارمن از مارکڈ بائی دا ڈسپیئرنس آف اے اولڈ انگلش پوئٹری. کیا تھا کہ جو اینگلو نارمن تھے ان میں اولڈ انگلش پوئٹری نہیں دکھائی گئی تھی. دیر از نتھنگ ڈیورنگ دا اینگلو نارمن پیریڈ لائک بیوولف اور فال فار دا اینجلز. بیوولف کیا تھی, بیوولف اینگلو سیکسن کی ایک بہت ہی فیمس پوئم تھی جس میں بیوولف ایک ہیرو تھا جو کہ سلیئر آف مونسٹر تھا, مونسٹرز کو قتل کرنے والا. The later religious poetry has little in to recall the finished art of Cynewulf. Cynewulf بھی اینگلو سیکسن کا ایک بہت مشہور پوئٹ تھا جو کہ ریلیجس کے بارے میں لکھتا تھا. تو جو لیٹر بعد میں آنے والی پوئٹری تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائن ولف کے کام کا فائنل تھا یا اس کا فنش تھا. اینگلو سیکسن پوئٹری whether derived from heathendom or from the church has ideas and manners of its own. It comes to perfection then it dies away. جو اینگلو سیکسن پوئٹری تھی وہ ہیدن سے جو تھی اوریجنیٹ ہوئی تھی یا چرچ سے, اس کے اپنے آئیڈیاز تھے اپنے مینرز تھے, وہ پرفیکشن کی طرف آئی اور پھر چلی گئی, مطلب کہ ڈائز اوے. It seems that Anglo-Saxon poetry grows to rich maturity and then disappears as with the new forms of language under new influences the political education start again, and so the poetry of Anglo-Norman period has nothing in common the Anglo-Saxon poetry. ہم کہہ سکتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اینگلو سیکسن پوئٹری رچ میچورٹی کی طرف گرو ہوئی پھر ڈسپیئر ہو گئی, جیسا کہ نیو لینگویجز آئی تھی انڈر دا انفلوئنس, زیر اثر نئی لینگویج کے زیر اثر, نئی فارم کے زیر اثر, جو کہ پولیٹیکل ایجوکیشن تھی وہ جب سٹارٹ ہوئی تھی. اینڈ سو پوئٹری آف اینگلو نارمن پیریڈ ہیز نتھنگ ان کامن دا اینگلو سیکسن پوئٹ. اور اس طرح کوئی بھی ایسی چیز اینگلو نارمن پوئٹری کی اینگلو سیکسن پوئٹری کے ساتھ نہیں ملتی تھی. Most obvious change in literary expression appears in the vehicle employed. For centuries, Latin had been more or less spoken or written by the clergy in England. جو موسٹ obvious change تھا literary expression میں وہ لینگویج کا تھا. جو لیٹن زبان تھی, لاطینی زبان تھی, وہ صدیوں سے وہاں پہ بولی جانے لگ گئی تھی اور لکھی جانے لگی تھی. The conquest which led to the reinauguration of the monasteries and the tightening of ties with Rome determined its more extensive use. Still more important, as a result of foreign sentiment in court and castle, it caused writing in the English vernacular to be disregarded and established French as a natural species of cultivated and high-born. The clergy insisted on the use of Latin, the nobility, and the use of French. No one of influence saw the utility of English as a means of perpetuating thought, and for nearly 3 centuries, very few works appeared in native tongue. اب اس کو ہم یہاں سے
یہاں تک کٹ آؤٹ کر دیں گے، کیونکہ جو اس کے ورڈز ہیں اس کے میننگز مشکل ہیں یا اس کی ورڈنگ مشکل ہے، لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم یہاں سے یہ کٹ کر دیں گے۔ ہم دا کلرجی سے لے کر نیٹو ٹنگ تک شروع کریں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ نوبیلٹی تھی، جو کلرجی تھے ان کو انسسٹ کیا گیا تھا کہ وہ لیٹن میں لکھیں، ان کو انسسٹ کیا گیا تھا کہ وہ فرینچ لینگویج کا یوز کریں، مگر انہوں نے کہیں بھی جو انگلش تھی ان کو نہیں دیکھا، جو کہ ان کی اپنی نیٹو لینگویج تھی، انہوں کو ان میں کام کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ ان اسپائٹ آف دا انگلش لینگویج ہیو بین تھرون انٹو دا بیک گراؤنڈ، سم ورکس ور کمپوز ان اٹ۔ اس کے باوجود کہ انگلش لینگویج کو بیک گراؤنڈ میں پھینک دیا گیا، کچھ کام تھے جو انگلش میں کمپوز کیے جاتے تھے۔ they encode in the main and sentiment and taste of the French writer، جو کہ فرینچ رائٹرز کے ٹیسٹ کے مطابق ہوتے تھے۔ As French then was a supreme arbiter of European literary style، وہاں پہ کیا فرینچ میں کیا تھا، یورپین جو لٹری اسٹائل تھا اس کو سپریم آربیٹر ملا تھا۔ اب ہم پڑھتے ہیں لٹریچر ڈیورنگ اینگلو نارمن یا مڈل انگلش۔ دا موسٹ پاپولر فارم آف لٹریچر ڈیورنگ دا مڈل انگلش پیریڈ واز دا رومانسز۔ جو موسٹ پاپولر فارمس لٹریچر کی مڈل انگلش کے دوران وہ تھے رومانسز۔ نو لٹری پروڈکشن آف مڈل ایجز آر سو کرسٹک، نن آف پرمیننشلی اٹریکٹیو ایز دوز دا ٹریٹ رومانٹیکلی آف ہیروز اینڈ ہیروئنس۔ جو لٹری پروڈکشن تھا مڈل ایجز کا وہ ایسا خصوصیات نہیں رکھتا تھا، نہ اتنا انیشیلی اٹریکٹیو تھا جیسا کہ رومانٹکلی ہوتا تھا ہیروز یا ہیروئنس کا، اور بائی گون ڈیز اس دنوں کے دوران۔ These romances are notable for their stories rather than their poetry۔ جو رومانسز تھے وہ مشہور تھے اپنی سٹوریز کی وجہ سے، نہ کہ اپنے پوئٹری کی وجہ سے۔ And they like the drama afterward furnished the chief mental reaction of time for the great body of the people۔ مطلب کہ وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی چیف مینٹل ریکریشن کے مطابق وہاں پہ جو ڈرامہ تھے وہ ان کو پسند کیا گیا تھا۔ دیز رومانسز ور موسٹلی بروڈ فرام لیٹن اینڈ فرینچ سورسز۔ جو یہ ڈراماز تھے وہ لیٹن اور فرینچ سورسز سے ہی اخذ کیے گئے تھے۔ دے ڈیل ود دا اسٹوریز آف کنگ آرتھر، دا وار آف ٹروائے اینڈ دا میتھیکل ڈوئنگز آف چارلیمین اینڈ آف الیگزینڈر دا گریٹ۔ دوسرا ہے میریکل اینڈ مورالٹی پلیز ان دا مڈل انگلش پیریڈ۔ میریکل پلیز بیکم ویری پاپولر۔ میریکلز مطلب کہ جو کرشماتی ہوتے ہیں، جو معجزاتی ہوتے ہیں۔ جو مڈل انگلش تھی جو اس میں میریکلز پلیز بہت زیادہ پاپولر ہوئے تھے فرام دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف بائبل اسٹوری۔ جو انجیل کی کتاب تھی بائبل، جو بائبل بک تھی ان کی جو اسٹوری تھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، گروتھ ہوئی تھی، سین بائی سین کیری ٹو اٹس لاجیکل کنکلوژن، اپنے نتائج تک پہنچی۔ دس ڈرامہ ڈیولپڈ ٹو این انومرس سائیکل آف سیکرڈ ہسٹری، جو اس کی پھیلی ہوئی جو ہسٹری تھی اس میں بگننگ ود دا کریشن آف مین، کہ انسان کیسے بنا، ہز فال اینڈ بینشمنٹ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام جن کو جنت سے نکال کے زمین میں بھیج دیا گیا تھا، ان کی نکالنا یا ان کا یہاں پہنچنا فرام دا گارڈن آف ایڈن، آدم کا جو گارڈن تھا وہاں سے، اینڈ ایکسٹینڈنگ تھرو دا مور امپورٹنٹ میٹرز آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ لائف آف کرائسٹ اینڈ دا نیو ٹو سموننگ آف دا کوئک اینڈ دا ڈیڈ آف دا ڈے آف فائنل ججمنٹ۔ اب اس میں کیا ہے، سارے میریکلز ہیں ریلیجیس کے بارے میں، جیسے کہ آدم کا جنت سے نکالنا، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی ڈیتھ، یا جو ججمنٹ کا فائنل ڈے ہے اس کے بارے میں۔ دس کائنڈ آف ڈرامہ از کالڈ دا میریکل پلیز، سم ٹائم ریسکولیکٹری دا مسٹری پلیز۔ ان کو ہم مسٹری پلیز بھی بولتے ہیں اور سم ٹائم اس کو ہم میریکل پلے یا مسٹری پیریڈ بولتے ہیں۔ اینڈ اٹ فلورش تھرو آؤٹ انگلینڈ فرام دا رین آف ہینری ٹو تو دیٹ آف الزابتھ۔ جو یہ تھا جو میریکل پلے تھے وہ فلورش ہوئے تھے ہینری ٹو کے رین میں اور الزابتھ میں 1154 اور 1603 میں۔ Another form of drama which flourished during the Middle Ages was the morality plays۔ جو دوسرا ڈرامہ تھا یا لٹریچر تھا وہ جو مڈل ایجز میں فیمس ہوا تھا وہ تھے مورالٹی پلیز۔ اب مورالٹی پلیز کیا تھے وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جس کے ساتھ ہم اس کے پوئٹس بھی پڑھیں گے، رائٹرس پڑھیں گے اس ایج کے۔ تو اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تو آپ کو جو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ سو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔